نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آج اگر کوئی کسی کو کہہ دے یار اسلام کی خاطر، دین کی خاطر 2 دن تبلیغ پہ چلا جا، جیسے ہمارے دعوت اسلامی والے 3 دن کا قافلہ، 10 دن کا، 40 دن کا قافلہ لے جاتے ہیں، آج اگر کسی کو کہا جائے بھیا 3 دن دین کے لیے نکالو، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ علم میں اضافہ ہوگا، لیکن آج ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے۔ ہم تو وہ قوم ہیں کہ ہفتے کے بعد جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تب آتے ہیں۔ کیا پتہ امام نے کیا بیان کیا، کیا پتہ آج موضوع کیا تھا، کیا مسائل بیان ہوئے۔ تو کوشش ہی کرنی چاہیے، آپ ہفتہ کے بعد آتے ہیں تو جب بیان شروع ہو آپ تب تشریف لے آئیں، جب پورا موضوع سنیں گے تب پتہ چلے گا کہ موضوع یہ کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک آپ تشریف لاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدینہ پاک تشریف لے گئے، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بارگاہ مصطفیٰ میں آئے جب نبی علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کہ آؤ صحابہ ہم میدان بدر چلتے ہیں۔ جب میدان بدر جانے کے لیے صحابہ بارگاہ مصطفیٰ میں جمع ہو رہے تھے، عثمان غنی بھی تشریف لائے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں بھی میدان بدر جاؤں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کی زوجہ میری بیٹی حضرت رقیہ بیمار ہیں، آپ ان کی خدمت کے لیے آپ یہاں مدینہ پاک رہیں، لیکن عثمان میرے رب نے تجھے بدری صحابہ میں چن لیا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا یہ 313 تھے بدر میں جانے والے، یہ حقیقت میں 309 تھے جو میدان بدر میں گئے تھے، 5 وہ تھے جو میدان بدر گئے نہیں تھے، لیکن محبوب علیہ السلام نے ان کو بدری صحابہ میں شامل فرما دیا، جن میں حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ حکم دیا عثمان تم مدینہ رہو، میری بیٹی اور آپ کی زوجہ ان کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ تمہیں رہنا پڑے گا۔ عثمان غنی اپنی زوجہ کی خدمت کے لیے مدینہ پاک رہے۔ جس دن میدان بدر میں صحابہ کو فتح ملتی ہے اسی دن حضرت عثمان غنی کی زوجہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ جب زوجہ کا وصال ہوا آپ بہت غمگین ہوئے، پریشان ہوئے۔ 1 سال کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے فرما دیا۔ جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے دوسری شہزادی کا نکاح عثمان غنی سے کیا، اب ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ نے دوسری بیٹی کا نکاح بھی عثمان سے کر دیا۔ تو اس وقت امام الانبیاء نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ دوسری کا نکاح، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میری 100 بیٹی ہوتی تو وہ بھی یکے بعد دیگرے میں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں بارگاہ مصطفیٰ میں موجود تھی، تاجدار صداقت امام العاشقین سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، نبی علیہ السلام معمول کے مطابق آپ بیٹھے رہے۔ آپ کے بعد حضرت فاروق اعظم تشریف لاتے ہیں، نبی علیہ السلام بیٹھے رہے۔ جب سیدنا عثمان غنی تشریف لائے تو سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فَسَوَّا ثِيَابَهُ، مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنا کپڑا مبارک جوڑ لیا، سیدھا کیا۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے والد گرامی تشریف لائے، آپ بیٹھے رہے۔ حضرت فاروق اعظم تشریف لائے، آپ بیٹھے رہے۔ جب عثمان تشریف لائے فَسَوَّا ثِيَابَهُ، آپ نے کپڑا کیوں جوڑا؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جس عثمان کا حیا فرشتے کرتے ہیں اس کا میں کیوں نہ کروں؟ نبی علیہ السلام کے غلاموں
حضرت عثمان غنی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ دنیا میں جنت کا ٹکٹ دے دیا. 2 مرتبہ دنیا میں جنت کا ٹکٹ. ایک مرتبہ جب نبی علیہ السلام مدینہ پاک میں تشریف لائے، مدینہ پاک کا جو پانی تھا وہ بہت زیادہ، کنویں تو بہت زیادہ تھے لیکن کڑوا تھا پانی. ایک وہ کنواں تھا جس کا نام تھا بئر روما. یہ وہ کنواں تھا جو آج بھی مدینہ پاک میں موجود ہے. آج بھی اس کنویں کا پانی تو میٹھا تھا لیکن یہ تھا یہودی کی ملکیت میں. جب یہ یہودی کی ملکیت میں تھا تو مسلمانوں کے لیے کافی پریشانی تھی. وہ یہودیوں کو پانی دیتا لیکن مسلمانوں کے لیے وہ پیسے بھی لے لیتا لیکن پانی نہیں دیتا. امام الانبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، فرمایا صحابہ آج جو بندہ اس یہودی سے بئر روما خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، فرمایا میں اسے جنت عطا فرماؤں گا. اور میرے مصطفیٰ کا سوال توجہ طلب ہے. فرمایا جو اس یہودی سے کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اسے جنت عطا فرماؤں گا. سوال یہ ہے، بندہ چیز وہ دے سکتا ہے کہ جس چیز کا بندہ مالک ہو، مالک بھی ہو پاس بھی ہو. اگر چیز بندے کے پاس ہے لیکن ہے کسی کی تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی چیز بندہ کسی کو نہیں دے سکتا. چیز بندہ وہ دے سکتا ہے جو بندے کے پاس بھی ہو اور بندہ اس چیز کا مالک بھی ہو. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اسے جنت دوں گا. میرے مصطفیٰ کے اس جملہ سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جنت بنانے والا اللہ ہے لیکن جنت کا مالک میرے رب نے مصطفیٰ کو بنایا ہے. اب اس موقع پہ بھی عثمان غنی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جتنے کا وہ یہودی کنواں دے گا میں پیسے دے کے کنواں خرید کے میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں گا. اور آپ نے ایسے ہی کیا. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب حضرت سعد نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری ماں کا وصال ہو گیا تو افضل ترین صدقہ جو ہے وہ کون سا ہے، میں اگر دوں تو کیا میری ماں کو قبر میں فائدہ ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگر تو صدقہ کرتا ہے تو تیری ماں کو قبر میں فائدہ ملے گا. یا رسول اللہ کون سا کروں؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا پانی کا. اس زمانے میں پانی کی بہت زیادہ قلت تھی. جس دور میں جس زمانے میں جس چیز کی قلت ہو تو اس چیز کا صدقہ اس زمانے میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے. جیسے آج کل یہ ہمارے ملک پاکستان میں آٹے کی بہت زیادہ قلت ہے تو جن کے پاس گنجائش ہے انہیں چاہیے کہ وہ 10 کلو 15 کلو 20 کلو 1 من ہے اپنے دوست دیکھیں، اپنے محلے کے لوگ دیکھیں جو غریب ہیں تو آپ آٹا لے کے ان کو دیں. یہ بہت افضل ترین صدقہ ہے یہ. تو حضرت عثمان غنی نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ غزوہ تبوک کے لیے مصطفیٰ علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ غزوہ تبوک کے لیے مال چاہیے. اب صحابہ جو تھے وہ مال کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کے آ رہا، کوئی کچھ لے کے آ رہا. تو حباب ذی وقار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدنا عثمان غنی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ میں 100 اونٹ دوں گا جو سامان سے لدا ہوا ہوگا. تو یہاں یہ عادت بنی ہوئی ہے اگر ہم مسجد کے لیے کسی بندے سے ایک دفعہ پیسے لے لینا تو دوسری مرتبہ اگر
ویسے ہماری عادت ہم نہیں کہتے، اگر کہہ بھی لیں تو وہ کہتے جی میں نے تجھے پہلے دے دیے تھے پھر مانگ رہے ہو۔ تو ہفتہ کے بعد جب آپ یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو پھر بھی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ ہم 10-20 مسجد کے لیے کیوں دیں۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کی وہ کمیٹی ہے جو اللہ کے راستے میں آپ دیتے ہیں، یہ کمیٹی آپ کے قبر اور حشر میں کام آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، صحابہ نے مال دیا، عثمان غنی نے 100 اونٹ کا اعلان کیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اور مال چاہیے، عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں 200 اونٹ دوں گا۔ پھر آپ بیٹھ گئے، کچھ دیر کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ مال اور بھی چاہیے، عثمان غنی نے پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ میں اب 300 اونٹ دوں گا۔ 600 اونٹ کا اعلان بارگاہ مصطفیٰ میں عثمان غنی نے کیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت بھی دیکھا تھا عثمان غنی مال دینے میں سب سے آگے بڑھ گئے تھے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے، جیسے ہم ہیں تو مسلمان نام کے، آج جن کے پاس آٹا ہے تو آپ بھی دیکھ لیں، اگر آپ ان سے پوچھیں بھی آپ کا کاروبار کیسا ہے، وہ کہیں گا اللہ کا شکر ہے۔ اب یہ مہنگا آٹا بیچ کے رمضان المبارک میں ہمارے مسلمان یہ عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں گے، کیوں جی الحمدللہ جی بڑا بزنس میں منافع آیا ہے تو ہم عمرہ کرنے کے لیے آ گئے۔ احباب زیباکار، انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آج جن کے پاس آٹا ہے وہ خود اس کو چھپا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے، مسلمانوں کو نہیں دیتے، دنیا ذلیل ہو رہی ہے پورے ملک میں۔ تو احباب زیباکار، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا رب تو یہ دیکھ رہا ہے۔ تو نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، رب کو حساب دینا ہے۔ تو حضرت تاجدار صداقت امام العاشقین حضرت سیدنا صدیق اکبر کے زمانہ میں یہ آٹے کی قلت ہو گئی۔ جب آٹے کی قلت ہوئی، مدینہ پاک میں آٹا ختم ہو گیا، تو لوگوں کو یہ پتہ چلا، مدینہ کے جو تاجر تھے یا مدینہ کے آس پاس کے جو تاجر تھے، تو ان کو یہ پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی کا ایک بہت بڑا قافلہ جو گندم سے لدے ہوئے اونٹ ہیں وہ شام سے مدینہ پاک آ رہے ہیں۔ اب وہ جو تاجر تھے وہ عثمان غنی کے پاس آ گئے، عثمان اتنے پیسے لے لو، وہ گندم ہمیں دے دو۔ عثمان غنی نے یہ فرمایا کہ یہ نفع جو ہے یہ تھوڑا ہے، مجھے اس سے زیادہ نفع چاہیے۔ اب ایک تاجر کہتا ہے عثمان اگر آپ نے وہ 10 درہم کی ایک بوری لی ہے، میں تجھے 20 درہم دوں گا، گندم مجھے دے دو۔ عثمان غنی فرماتے یہ بھی نفع تھوڑا ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ ایک کہتا ہے کہ عثمان آپ نے 10 درہم کی بوری دی ہے تو میں 50 دوں گا، یہ بوریاں گندم کی مجھے دے دو۔ آپ فرمانے لگے یہ بھی نفع تھوڑا ہے۔ جب سارے تاجر اپنی اپنی بولی لگا چکے، عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد فرمایا او مدینہ کے تاجروں، آس پاس کے تاجروں، سنو، تم دیر سے آئے، تم لیٹ پہنچے، میں پہلے سودا کر چکا ہوں۔ اب ایک کہنے لگا عثمان ہم سے زیادہ بڑا تاجر کون آ گیا ہے جس نے پہلے آپ سے سودا کر لیا ہے؟ حضرت عثمان غنی کہنے لگے تم دیر سے پہنچے ہو، تمہارے آنے سے پہلے میں بازار مصطفیٰ میں سودا کر چکا ہوں۔ اور پھر وہی ہوا کہ جب قافلہ شام سے مدینہ پاک آتا ہے، عثمان غنی نے اعلان کیا کہ میں ساری گندم اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ قربان کرتا ہوں۔ آپ نے مدینہ کے رہنے والے لوگوں کو ساری گندم دے دی۔ احباب زیباکار، آج ہم لوگوں نے موت بھولی ہوئی ہے، ہم نے مرنا ہے، رب کی بارگاہ میں جانا ہے، رب کو جواب دینا ہے۔ تو کوشش یہ کریں، جیسے آج یہ آٹے کی قلت ہے، 10 کلو 20 کلو جتنی جس کے پاس توفیق ہے
تو آج غربا، یتیم، مساکین، ان کی خدمت کی جائے، ان کو راشن لے کے دے دیں، آٹا لے کے دے دیں. یہ وہ نیکی ہے کہ جب آپ قبر میں جائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے قبر کو جنت کا باغ بنائے گا.